اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں جب پیروی اہل تاریخ کے سال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس کے احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین کامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں حفظ اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور اسی خوشی خوشی میں رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بقی ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ یہ نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں کہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنا عجیب احوال سنایا۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے اور اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے میں نے تو زمین بیچی ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا، اور میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لیے نہیں، میں بہت ہیلیا و بہانہ کرتا ہوں۔ جب حاکم وقت نے پوچھا تمہاری دونوں کے کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہوئی؟ وہ بولے ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور جب حصے کے ہر ایک کو تقسیم کرو۔ ایسے انصاف کا ان کا قضیہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پھر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بیشک جاودانی عائد کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا اے ہود تو مجھے بیشت کی تمنا دلاتا ہے اور میں نے بیشت کی صفت سنی ہے، میں بھی ایسی دنیا میں مثل اس کے بیشت بناؤں گا اور دن و رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کے بیشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر و تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار و میدان مسد و نشیب و فراز اس میں نہ ہو اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بیشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیزان قاصدوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشکمبر اور مروادید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے بڑے شہر تھے، اور ہر ایک ملک اور ہر ایک شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعی زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی، اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بیشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی، اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی، چھت اور ستون زبرجد اور زمبر سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد دین کے بیشت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بیشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد ارم سے وہ حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اس جیسا کوئی مثل نہ تھا۔ پارٹ 2 جلد۔